بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون تم ملاتے ہو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، واو اور تکتمون تم کیوں چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو، واو اور قالت کہنے لگا، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمنو تم ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز پر جو، انزلہ نازل کی گئی ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان والے ہیں یا جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہاری دن کے شروع حصے میں، وکفرو اور تم انکار کر دو، آخرہ دن کے آخری حصے میں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون لوٹ آئیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور تم حق بات کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون حالانکہ تم اچھی طرح جانتے بھی ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ، اور اہل کتاب کی ایک جماعت کہنے لگی کہ تم اس پر جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے، دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 71 ہے، جس میں اللہ رب العزت ڈائریکٹ اہل کتاب کو مخاطب فرما رہے ہیں اور انہیں ان کی غلطیوں، ان کی سازشوں پہ متنبہ فرما رہے ہیں اور انہیں خبردار کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل کتاب کو خطاب فرما رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد اسپیشل جو ہے وہ اہل کتاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور مدینہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اہل کتاب، اب ان کی 3 غلطیاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑ کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کیوں کر دیتے ہو، حق تو حق ہے، جاء الحق وزہق الباطل، حق تو حق ہوتا ہے، حق آیا اور باطل مٹے گا اور مٹنے والا ہے، تو حق اور باطل 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں، اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو مکس نہیں ہو سکتی، تم ان کو کیوں آپس میں ملاتے ہو۔ اب یہ تھا کہ ان کی کتب میں جو باتیں حق تھی، مثلاً آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ امت میں آئیں گے اور اس طرح سے کام کریں گے، ایسی جگہ میں آئیں گے، تو اس کو وہ کیا کر دیتے تھے، دوسری باطل چیزوں کے ساتھ، اپنے پاس سے گڑی ہوئی کچھ چیزوں کے ساتھ، ایسی چیزیں جو آقائے دو جہاں کے اوپر نہیں اترتی تھی، یعنی آپ سسن کی خصوصیات اور وہ چیزیں نہیں آپ کی تھی، مثلاً کہ وہ جھوٹ بناتے تھے کچھ اپنے پاس سے، تو ان کے ساتھ صحیح جو بات تھی جو تورات زبور انجیل میں اللہ پاک کی طرف سے بیان ہوئی تھی، اس صحیح بات کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر کے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے کیوں ہو، اور دوسرا کام تم کیا کرتے ہو، تکتمون الحق، ایک تو ملاتے ہو یعنی کبھی سچ کبھی جھوٹ، آدھا سچ مکس اپ کر کے ایک مکسچر پیش کر دیتے ہو جس میں کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، لہٰذا وہ صحیح باتوں کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر تم ان کے ساتھ اپنی جھوٹی باتیں بھی شامل کر لیتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم حق کو چھپاتے ہو۔ کیا مطلب کہ جو حق ہے، حقیقت ہے، جو آپ کی تورات زبور انجیل میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس کی صحیح بات جو ہے، صحیح جو چیز ہے، اس کو تم چھپا بھی رہے ہو، اس حق کو چھپا بھی رہے ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں ان کی کتب میں موجود تھی اور وہ ایسی کوئی بات اپنی نجی محفلوں میں تو ذکر کرتے تھے لیکن سامنے کبھی بھی وہ ذکر نہیں کرتے تھے، چھپا دیتے تھے، جو باتیں ان کو پتہ چلتی تھی جو سچی ہوتی تھی ان کو چھپا دیتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ یہود کے اندر بہت بڑے بڑے عالم تھے، ان کو بہت اپنے علم کے بارے، اپنے مذہب کے بارے میں ان کو پتہ تھا، ان کی کتب میں جو لکھا ہوا تھا وہ سب پتہ تھا۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ جانتے بوجھتے تم ایسا کرتے ہو، تم جانتے بھی ہو، تمہیں علم بھی ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اہل کتاب کو تو اللہ پاک نے خطاب فرمایا، ان کے یہی طریقے تھے جس وجہ سے وہ ایک مقرب امت ہونے کے باوجود، ایک بڑی اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت والی جماعت ہونے کے بعد بھی ذلیل و رسوا ہو گئی، اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ عطاب کا اور ناراضگی کا ان کے اوپر ہو گیا کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے۔ تو ڈائریکٹ اللہ پاک ان کو خطاب کر کے سمجھا رہے ہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اس آیت کو اللہ رب العزت ہمیں کیوں سنا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والو، یہ خوبیاں، یہ خصلتیں، یہ برائیاں اگر تمہارے اندر آ گئیں تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اہل کتاب کا ہوا، یعنی تم کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا۔ کچھ چیزیں کلیئر صاف ہوتی ہیں، وہ صاف ہی رہنی چاہیے۔ کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ پاس سے بنائی باتیں ہوتی ہیں، ان کو صحیح بات کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی غلط شمار سمجھی جاتی ہے، کیونکہ دوسروں کا اعتماد جوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بعد دوسرا 1000 بار بھی وہ سچ بولے گا تو اس کے وہ جھوٹ پہ زیادہ دوسروں کو بھروسہ ہو جاتا ہے، اعتماد اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جب کسی ایک فرقے کو فالو کرتے ہیں یا کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ائمہ نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت صحیح رائے انہوں نے سامنے لائی ہے، بہت جدوجہد کے بعد اب ہمیں جیسے حلوہ بنا کے پیش کر دی ہے۔ لیکن ہم جب پیدا ہوئے تھے، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی جو مسلمان، کوئی کافر، وہ تو ہو گیا اپنے کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق۔ اب جب باشعور ہو جائیں ہم تو بڑے ہو کے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم خود بھی سرچ کریں، خود بھی دیکھیں کہ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک گنجائش رکھنی چاہیے کہ ہم اس غلطی کی تصحیح کر سکیں۔ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہی آپ میں سے کہ آپ میں سے کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس گھرانے میں بھی پیدا ہوا ہے، اس کے گھر والے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جو شعور دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، جو فہم دیا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ استعمال کرے، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنے جس بھی چیز سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کرے، اپنے کام پہ بھی غور و فکر کرے کہ کہیں میں تو غلطی پر نہیں ہوں۔ سب سے بڑی بیماری کیا ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، دوسرے سارے جھوٹے اور دوسرے سارے کافر، ایک میں ہی پکا سچا مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، جس چیز پہ ہم مطمئن ہوں گے اسی کو اختیار کریں گے، ہم اسی مسئلے کو اختیار کریں گے، اسی مسئلے کے اوپر عمل کریں گے جس پہ ہم مطمئن ہوں گے، لیکن ہمیں ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں۔ اور کبھی کسی مسئلے کے اندر، پوری مسلک کی بات نہیں کر رہی، کسی مسئلے کے اندر، شرعی کسی مسئلے کے اندر اگر ہمیں لگے کہ جس بات پہ میں عمل کر رہی ہوں یا جہاں سے میں سیکھ رہی ہوں وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہمیں لگے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہی، یہ انسان کی فطرت کے خلاف جا رہی ہے، اور پھر اس کو چیک کریں۔ اگر قرآن کے اندر کسی اور نے وہ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ مسئلہ بتایا، لیکن ڈیفرنٹ بتانے کے ساتھ وہ دلیل قرآن کریم سے دے رہا ہے، وہ دلیل آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دے رہا ہے، وہ دلیل صحابہ کرام کے طرز زندگی سے دے رہا ہے، تو پھر اپنے اندر اتنی لچک ضرور رکھنی چاہیے کہ وہاں پر ہمیں اس کی صحیح رائے، دوسرے کی صحیح رائے پہ عمل کر سکیں۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا جو ہمارے ایمان کا آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں دوسرے کی درست معلوم ہو گئی، ہمیں دوسرے کے سامنے صحیح رائے ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے دل نے بھی اس کو قبول کر لیا، ہمارے دماغ میں بھی بات بیٹھ گئی، قرآن و سنت سے بھی میچ کھا رہی ہے، صحابہ کے طریقے سے بھی ملتی ہے، لیکن ہم وہاں پر کیا کریں؟ ہم اس بات کو پیچھے پڑ جائیں کہ نہیں، ہمارے ائمہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے
हमारे बड़े ने ऐसे किया हुआ है, लिहाजा अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। यहाँ हम फिर गलती खा सकते हैं, यहाँ हमारे साथ कोई खुदा ना खास्ता अगर हम किसी गलत चीज़ पर हैं, गलत मसलक पर हैं, गलत जो है हमने फ़िक़्ह को फ़ॉलो किया हुआ है या गलत जो मसला हम समझ रहे हैं और उसी को लेके बैठ गए हैं, तो कहीं हमें फिर अमल करने के बावजूद भी हमें खसारा और नाकामी वाले भी बन सकते हैं। इसलिए हम जहाँ पर हैं, अगर हमें यकीन है, भरोसा है, अगर हमें उसकी हर चीज़ सही लग रही है, हर मसला सही लग रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। मुतमईन होना ही सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। शक व शुबे वाली बात हो तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर हमें हमने जो मसला इख्तियार किया वह मसला, कोई ऐसा मसला दरमियान में आ गया और हमें दूसरा कुरान से वाज़ेह तौर पर अल्फाज के अंदर समझ में आने वाली बात वो बता रहा है, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए कि रब्बे करीम में गलती पर था, मैं अपनी इस बात से रुजू करता हूँ। इतनी लचक हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हमें सर्च करके सामने वाज़ेह बात आ जाए तो फिर उसको कबूल कर लेना चाहिए, ताकि हमें कम से कम ये होगा कि रब्बे करीम हमने सोचा, हमने कोशिश की, हमने देखा, हमने जाना, तो हमें ये चीज़ सही लगी है इसलिए हमने इसको फॉलो किया है। हम खुद भी हमने कोई मेहनत की है, हमने खुद भी थोड़ा देखने की कोशिश की है कि जो बात हमें बताई जा रही है वो कितनी सही है, या कितनी वो अट्रैक्ट करती है, या कितनी वो फितरत के करीब है। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, और कुरान और सुन्नत से, कुरान करीम के अंदर आपको पता है कि कितनी उन्होंने तखफीफ की कोशिश की। इन्हीं आयत में देख लीजिए सब कुछ, लेकिन बिल्कुल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो कुरान करीम की आयत का तर्जुमा भी अब तक आप देख चुके हैं कि कितना ईजी और आसान है, मफ़हूम बिल्कुल ही क्लियर होता है। इसलिए अगर कोई चीज़ हमें कुरान करीम से समझ आ रही है, कुरान करीम के वर्ड से समझ आ रही है, तो हमें उसी को अमल करना होगा, वरना हम भी क्या होंगे, हक को बातिल के साथ मिलाने वाले हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ पे भरोसा करें तो हो सकता है हम 100% चीज़ें हमारी हक हों, लेकिन 5% भी उसमें बातिल शामिल कर लें, गलत चीज़ पर अमल कर लें, तो फिर वो हमारा गुनाह हो जाएगा। क्योंकि गलती कहीं भी हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है। सिर्फ पैगंबर जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो अंबिया थे, नबी थे, वो सिर्फ मासूम अनिल खता हैं। बाकी कोई भी इंसान कहीं भी गलती कर सकता है, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की, समझने की और उस पर माफ़ी मांगने की ताकत होनी चाहिए इंसान के लिए। अपना यानी अना और अपनी खुदी और इन सारी चीज़ों से बढ़ के भी और क्या होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म, उसके रसूल का हुक्म, सहाबा का तरीका क्या है, इस चीज़ को भी ज़रूर देखना चाहिए। और जब वो चीज़ें आ जाए तीन, तो फिर हमें अपनी उससे बात से पीछे हट जाना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 72 में फरमा रहे हैं कि वक़ालत ताइफ़तुन, अब यहाँ पर अहले किताब की एक बड़ी साजिश का जिक्र बयान फरमा रहे हैं। एक बड़ी साजिश का सहाबा किराम को ख़ास तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह फरमा दिया। जब उन्होंने अहले किताब ने देखा कि अहले इस्लाम, मुसलमान, मोमिन जो है सहाबा किराम और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, उनमें इजाफा ही हुए जा रहा है, तो बहुत सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर आखिर उनको एक आइडिया आया, वो कहने लगे चूँकि अहले किताब की एक हमेशा से हैसियत थी, उनके उलमा का बड़ा मर्तबा था, उनको बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर एक पजीराई हासिल थी, इज़्ज़त हासिल थी, तो उनका इल्म भी बहुत ज़्यादा था। जैसे कि यहूद के थे, उनके पास बहुत ज़्यादा तौरात, ज़बूर, इंजील का इल्म था, तो वो उनकी एक बड़ी यानी कि उनको समझा जाता था। लेकिन उन्होंने ये सोचा, क्योंकि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलने लग गया, तो उन्होंने कहा कि अब क्या ऐसा करें कि ये हुज़ूर सल्लम हमसे आगे जा रहे हैं, लोग तो इन पे लगातार जो इस्लाम लेके आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। फिर उनको एक आइडिया आया, अपनी जमात के कुछ बंदे अपने में से तैयार किए, उनको ये कहा कि तुम सुबह के वक्त, मिसाल है सुबह के वक्त से मुराद ये नहीं है कि सुबह 7 बजे ही हो गया था और शाम को 4 बजे ही, यानी कि किसी एक वक्त में, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ वक्त तय किए होंगे, लेकिन अल्लाह पाक जो सुबह के एक वक्त में, यानी कि एक वक्त के एक हिस्से में, सुबह के वक्त में भी ज़्यादा जो है, क्योंकि वर्डिंग देखें, अभी जो बात मैंने पहले की थी कि कुरान के वाज़ेह अल्फाज में क्या लिखा हुआ है कि दिन के शुरू में, तो इसका मतलब है कि सुबह के वक्त ही, जब चहल पहल होती है, आना जाना होता है, उस वक्त ही फरमाया अल्लाह पाक ने कि उस वक्त क्या करते थे वो। तो दिन के शुरू के हिस्से में उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह जाके ईमान का दावा कर दो, वहाँ जाके ये कह दो कि हमने ईमान कबूल कर लिया है, हम मुसलमान हो गए हैं। और फिर जब तुम ये कहोगे कि हमने ईमान कबूल कर लिया है, तो लोगों की तुम्हारे ऊपर नज़रें पड़ेंगी, तो उन सब की नज़रों में आ जाओगे और सब तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे कि हाँ, इन्होंने ईमान कबूल कर लिया है। देखें कि ये जो है यहूद कितने ज़्यादा समझदार और अच्छे थे। जब सबके इल्म में ये बात आ जाएगी कि ये 8 बंदे, 10 बंदे, 12 बंदे आए हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, फिर तुम क्या करना कि दिन के
آخری حصے میں، مطلب یہ کہ کچھ ٹائم بعد، اس سے مراد یہ کہ کچھ وقت کے بعد، یعنی شام کے وقت یا کسی اور وقت میں کیا کرو، پھر اچانک کہہ دو کہ نہیں ہم تو اسلام قبول کر لیا تھا، ہمیں لگا تھا کہ جو ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد آئیں گے اور وہ ایسے ایسے ہوں گے، تو ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ نبی وہی ہیں، اور ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ وہی صحیح والا اسلام آ گیا ہے، اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو جانچا، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو وہ خوبیاں ہی نہیں ہیں، ان کا تو وہ طریقہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے واپس یہاں ان کے اسلام سے واپس پلٹتے ہیں اور اپنے یہودی مذہب کو ہی اختیار کر لیتے ہیں یا عیسائیت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو منصوبہ تو بڑا کارگر ہے کہ کتنا زیادہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلام میں داخل ہو، اور ہاں کسی جماعت میں دیکھ لیں، کسی کلاس میں دیکھ لیں، اگر کچھ زیادہ لوگ ایڈمیشن لیں اور وہ بعد میں اگر اس کو بار بار چھوڑنے لگیں تو دوسرے بندے خود بخود یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے، کچھ فائدہ ہے نہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ اتنے سارے لوگ کیوں اس کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں یہاں سے لیفٹ کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، تو وہ پھر یہ سمجھے، اور وہ مطلب وہ لوگ عام لوگ یہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے سمجھدار لوگ، لیکن اب کیا ہوا، وہ یہاں پر رہے، بیٹھے اٹھے، انہوں نے سب کچھ دیکھا تو انہوں نے جانچا تو ان کو یہ مذہب صحیح نہیں لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی غلطی پر ہیں، ہم نے غلط مذہب کو اختیار کر لیا ہے، ہم ایسی عقائد و جہاں کی اتنی وہ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ لعلہم یرجعون کا مطلب کیا ہے، تاکہ وہ لوٹ جائیں، وہ پلٹ جائیں، مطلب کیا ہے، یہودی کیا کہہ رہے تھے کہ وہ پلٹ جائیں، مطلب واپس کفر کی طرف آ جائیں، یہودیت کی طرف آ جائیں، عیسائیت کی طرف آ جائیں، جو یہود و نصارہ یا کافر یا مشرکین اسلام لا چکے ہیں ان کے بارے میں یہ تھا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی مقناطیسی کشش تھی یا ایسا ان کا رویہ اور ان کا اخلاق تھا، ان کا طریقہ تھا کہ جو ایک مرتبہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا نا وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو اللہ رب العزت نے یہ بات ان کو اس آیت مبارکہ کے اندر فوراً بتا دیا، صحابہ کرام کو متنبہ فرما دیا، اور جو کمزور دل کے ایمان والے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کے ابھی اتنا زیادہ دل میں ایمان پکا نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس سازش کا شکار ہو جاتے، لیکن اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو انہیں پہلے سے پتہ چل گیا، تو یہود و نصارہ جو اپنے بندوں کو اس طرح سے بھیج ہی نہیں سکے، کیونکہ وہ پوری جماعت اگر ایک ٹائم میں اعلان کرتی اسلام کا، پھر وہ اسلام سے ہٹتی تو ظاہر اللہ کی قرآن پہلے نازل ہو چکا تھا، ان کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، مزید رسوا ہوتے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ آتے اور عقائد و جہاں کے پاس بیٹھنے سے وہ مسلمان ہی ہو جاتے، لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے یہ سازش تیار کی، لیکن اللہ پاک نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اسی وجہ سے مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ ایک کافر کو مارنا جائز نہیں ہے بغیر کسی ریزن کے، اگر وہ جہاں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو کافر کو ماریں گے نہیں، لیکن مرتد کو قتل کرنا واجب ہے۔ کیوں کہ ایک انسان اسلام میں داخل ہوا، اسلام کو سمجھنے کا اور جانچنے کا اس نے دعویٰ کیا اور پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا اسلام کو جو کافر بھی نہیں پہنچاتا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گیا ان کے لیے، لیکن ہمیں اپنا رویہ، اپنا طریقہ، اپنی ہر چیز ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی کرسچن، کوئی یہودی ہمیں دیکھے تو دیکھ کے وہ ہمارے ایمان میں داخل ہو جائے۔ اور آج بھی ان کی اس طرح کی سازشیں، اس سے ہٹ کے کوئی ڈیفرنٹ طرح کی، جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا بہت ساری ہیں، وہ کام ہے آپ کا سرچ کرنا اور ہمیں خود دیکھنا کہ کون کون سی سازشیں ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت سے یہ جو اوپر والی آیت مبارکہ میں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو، اگر جس بھی چیز سے ہم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے بھی، اس کے بارے میں ہمیں سرچ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ اب سرچ کرنے کے بعد جب ہم اپنے مذہب پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے مسلک پہ جب مطمئن ہوں گے اور پھر اس کے اختیار کریں گے تو پھر ہمیں ڈبل یہ ہوگا کہ ہم نے خود اس چیز کو سوچ سمجھ کے چوز کیا ہے۔ ایون کہ ہمارا مذہب بھی ہے تو ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں بھی اچھی اچھی چیزیں، معلومات، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور ان ساری چیزوں کو پڑھنا چاہیے، شوق سے، رغبت سے، طلب کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہماری احادیث کیا کہہ رہی ہیں، ہماری اسلام کا طریقہ کیا ہے، کیا میں اس پہ عمل کر سکوں گا یا نہیں، اس میں کیا چیز صحیح ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سب چیز صحیح ملے گی، لیکن اس سے لذت میں اضافہ ہوگا کہ میں نے خود دیکھا اور میں نے خود پرکھا اور میں نے خود قرآن پڑھا اور مجھے ہر چیز میں مطمئن
مطمئن کیا، مجھے ہر چیز نے سکون دیا، تو اس طریقے سے ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی چیز مسئلہ کر رہی ہے، لیکن جب ہم دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے اس کو چوز کریں گے تو ہمیں زیادہ لذت اور زیادہ سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی بھی تعلق کسی جماعت سے تعلق ہے، اس میں بھی ہمیں ضرور جو ہے نا اس چیز کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنی سمجھ کے مطابق بھی مزید جو ہے وہ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ خاص طور پہ عالمات جو ہے دین کا علوم حاصل کرتی ہیں، ان کو ابھی سے ایک جذبے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم خود صحیح اور غلط کی پرکھ کر سکیں اور اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسی بات جو غلط ہو وہ ہمارے منہ سے اللہ پاک نہ نکالے۔ اللہ پاک اپنے کلام کو، مفہوم کو اچھی طرح سے کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں ان تمام غلطیوں سے جو ہمارے ہماری یہ حق سی زبانیں اور یہ ہمارے ناقص سی سمجھ اور عقل، یہ اس سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلطی سے اپنے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔